کہ اس کا پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور حقوق العباد میں سب سے اہم ترین حق، سب سے بڑا حق اور سب سے عظمت والا حق، اور وہ حق جس کی کثرت سے تاکید آئی، وہ ہے حقوق والدین۔ اسی عظمت کی بنیاد پر، اسی اہمیت کی بنیاد پر آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی ہے عظمت والدین، حقوق والدین۔ یہ کتنا اہم حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، سب سے افضل عمل، سب سے اہم ترین عمل، اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ کی نظر میں سب سے افضل عمل ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا، قلت ثم ای، نماز کے بعد کون سا؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا، ثم ای، تو حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب یہاں ذرا ترتیب دیکھیے کہ نماز کے بعد والدین کے حق کو رکھا، اس کے بعد جہاد کو رکھا۔ جہاد کی اہمیت سے انکار کوئی آدمی نہیں کر سکتا، کتنا اہم ترین عمل ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس موقع پر جہاد سے بھی اہم جس عمل کو رکھا ہے وہ والدین کے حقوق کی ادائیگی ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حرص دیکھیے نیکیوں کی تلاش کا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا، اعمال کی فکر کی حرص دیکھیے کہ مختلف مقامات پر آپ کو سوال یہی نظر آئے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، ای العمل افضل۔ مختلف صحابہ کرام مختلف مواقع پر یہی سوال کر رہے ہیں۔ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم وہ اعمال کریں جو اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہیں، ہم اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں صحابہ کرام جیسا کوئی اور انسان نہیں ہے۔ ان کو کس قدر اپنے اعمال کی فکر ہے، تو ہمیں کس قدر ہونی چاہیے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھنے کی۔ دوسری، حضور علیہ السلام نے اسی ایک سوال کا جواب مختلف مواقع پر مختلف دیے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ نماز سب سے افضل عمل، کہیں فرمایا، آج صبح کے درس میں بیان ہوا، سب سے افضل عمل کون سا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر ہے۔ کہیں فرمایا کہ سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جواب مختلف کیوں ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے کہ میرا دل یہ کر رہا ہے تو میں یہ کر لوں۔ دین تابع ہے اللہ رب العزت کے حکموں کے، شارع کے پابند ہو کر اگر چلیں گے تو وہ دینداری ہے، اپنی مرضی کریں گے وہ دینداری نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف جوابات دیے وہ یا تو مواقع کے حساب سے تھے کہ اس وقت ضرورت اس عمل کی زیادہ تھی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس وقت یہ عمل سب سے افضل ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی آدمی کی نمازیں تو بہت اچھی ہیں لیکن والدین کے حقوق میں تھوڑی کمی ہے، نمازیں تو پڑھتا ہے، والدین کے حقوق ادا کرتا ہے، ذکر اللہ سے زبان معطر نہیں رہتی، کم رہتی ہے، یا باقی اعمال تو ٹھیک ہیں، جہاد میں تھوڑا پیچھے ہے باقیوں کی بنسبت، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے لیے اس وقت یہ عمل سب سے افضل ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بار بار یہ سوال کیا کرتے تھے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے لیے اس وقت کیا حکم ہے، ہمارے اندر کیا کمی ہے، تاکہ ہم اس کو پورا کریں۔ تو حقوق والدین اللہ رب العزت نے اتنی تاکید بیان فرمائی ان کے حوالہ سے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یعنی ایمان لانے کے بعد فوراً یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ والدین کے حقوق کا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف تمہیں نہیں ہے، کئی احکام امت کے ساتھ خاص ہیں کہ اس امت کو دیے گئے، گزشتہ امتوں میں وہ نہیں تھے، کئی ان میں تھے اس امت میں نہیں ہیں، تبھی تو شریعتیں بدلتی رہیں، تبھی تو ضرورت پیش آئی۔ لیکن یہ حقوق والدین اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو گزشتہ شریعتوں میں بھی چلتا رہا ہے۔ ہر شریعت کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، اس شریعت کے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال کرو۔ کیا فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا؟ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہ بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے عہد لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کئی مقامات پر کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی کی، یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب انداز بدل کر دیا، اور اس جواب سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ان کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ کس پر خرچ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی تم خرچ کرو، جو بھی خرچ کرو وہ تمہاری مرضی ہے، جتنا خرچ کرو تمہاری مرضی ہے، لیکن خرچ کس پر کرنا ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، تمہارے خرچ پر سب سے زیادہ حق تمہارے والدین کا ہے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے زیادہ حق تمہارے والدین کا ہے۔ اس کے بعد عزیز و اقربا کا، قریبی رشتہ داروں کا، والاقربین، پھر والیتاما، یتیموں کا، والمساکین، پھر مسکینوں کا، وابن السبیل، مسافروں کا۔ جو بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جو تمہارے اعمال ہیں اللہ رب العزت اس کو دیکھنے والی ذات ہے، جاننے والی ذات ہے، تو تمہارے خرچ پر بھی سب سے زیادہ حق تمہارے والدین کا ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے مال عطا کیا، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ میرا والد میرے مال کا محتاج ہے، مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ کتنا دوں، ادھار دوں یا کیا صورت ہونی چاہیے دینے کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عالیشان جواب دیا، فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ تیرے والدین کا ہے، تیرے والد کا ہے۔
تو یعنی تو اگر اپنا سب کچھ بھی اس پر خرچ کر دے، خود بھی اس پر خرچ ہو جا، پھر بھی تو نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے بنایا ہی تجھے اور تیرے مال کو تیرے والد کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ والدین کا لفظ ہے کہ تو اور تیرا جو کچھ ہے تمہارے والدین کا ہو۔ ایک اور صحابی حضور علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میری اجازت کے بغیر مال خرچ کر لیا، مال میرا تھا، خرچ والد کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ اس نے جا کر بتایا کہ حضور علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ ماجرا بھی بتایا کہ میں نے جا کر یہ کہا ہے، اب ادھر سے والد گھر سے چلتا ہے، ابھی حضور علیہ السلام کی مجلس میں نہیں پہنچتا، پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھا صحابی جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس سے ذرا آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ جب تو گھر سے چلا تھا میری مجلس میں آنے سے پہلے تو نے دل کے اندر جو کلمات کہے تھے، وہ کلمات جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنے، ذرا وہ کلمات مجھے سناؤ۔ صحابی آ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ سنتے ہیں تو وہ والد کہتے ہیں کہ ذرا اس سے یہ پوچھو کہ میں اس کا مال ضائع کر رہا ہوں، یہ پوچھو میں خرچ کس پر کر رہا ہوں، میں خرچ اپنی ذات پر کر رہا ہوں، میں خرچ اس کی خالہ پر کر رہا ہوں، میں خرچ اس کی پھوپھی پر کر رہا ہوں، ان تین کے علاوہ اگر کہیں میں نے خرچ کیا ہے تو پھر یہ مجھ پر اعتراض کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ ہو گیا۔ جیسے عدالتوں میں فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں، فیصلہ محفوظ ہے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے آتے ہوئے کلمات کیا کہے تھے، جو دل کے اندر کہے تھے وہ کلمات تو ذرا سناؤ۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر موقع پر ہمارا ایمان بڑھاتے ہیں، یہ تو وہ کلمات ہیں جو میرے کانوں نے بھی نہیں سنے اور اللہ رب العزت نے آپ کی مجلس سے پہنچنے سے پہلے آپ کو وہ کلمات بتا دیے۔ یہ وہ کلمات ہیں، کوئی دوسرا انسان تو کیا میرے اپنے کانوں نے نہیں سنے، صرف میں نے دل میں سوچے اور وہ آپ تک پہنچا دیے گئے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہوئے جو کلمات میں نے اپنی زبان سے ادا کیے وہ اشعار تھے، ان کا مفہوم کیا ہے؟ ان کا مفہوم اردو میں یہ ہے کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی، تیری ہر ذمہ داری اٹھائی، تیرا پورا خرچ میری کمائی سے تھا، تم کسی رات بیمار ہو جاتے تو میں پوری رات بے قراری کے عالم میں بیدار رہتا، روتا رہتا، اور مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ یہ بیماری مجھے لاحق ہو گئی ہے، پوری رات روتے ہوئے گزار دیا کرتا۔ اور اس یقین کے باوجود، صحابہ کرام کا یقین تو کہیں ہم سے اوپر، اس یقین کے باوجود کہ موت اور زندگی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی میں تمہاری موت سے ڈرتا رہتا تھا۔ آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مجھے ان تمام حقوق کا بدلہ اپنی اس بے رخی سے دے رہا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تو مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ اگر تو میرا حق ادا نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو حق ادا کر جیسے ایک شریف پڑوسی اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا کرتا ہے۔ اگر تو نے مجھے اپنا پڑوسی ہی سمجھا ہوتا تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتا اور میرے مال میں مجھ پر بخل نہ کرتا۔ جب یہ کلمات سنے تو حضور علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں تڑپ اٹھے اور اعلان فرما دیا، فیصلہ فرما دیا، قیامت تک آنے والوں کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ انت ومالک لابیک، کہ تم اور جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کا سب تمہارے والد کا ہے، تمہیں اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہیں والدین کے حقوق، اور والدین کو اللہ رب العزت نے اتنا حق کیوں دیا؟ ذرا سوچیں کہ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، کیونکہ
انسانوں میں ہمارے سب سے بڑے محسن ہمارے والدین ہیں. بے غرض اور بے لوث محبت. آج خدا نخواستہ بچے کو کچھ ہو جائے، بیوی اپنے مفاد کو رو رہی ہوگی کہ اب میرا کیا بنے گا، اب میں کہاں جاؤں گی. بچے اپنے مفاد کو رو رہے ہیں، بھائی اپنے مفاد کو رو رہے ہیں، رشتہ دار اعزاء اقربا اپنے اپنے مفادات کو رو رہے ہیں. دو بوڑھے ایسے ہیں جو صرف آپ کے محبت کرتے ہیں، کوئی آپ سے غرض نہیں ہے، بے لوث محبت ہے، وہ صرف آپ کی محبت میں رو رہے ہیں. بچپن سے جوانی تک، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک والدین کا ساتھ رہتا ہے، والدین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے پر احسان کریں، ہمارے بچے کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کہیں وہ مجبور ہو جائیں تو پھر ہمیں ان کا خیال کرنا ہے. والد ہمیشہ خود دھوپ دوڑ برداشت کرتا ہے، بچے کو چھاؤں میں رکھتا ہے، خود تکالیف برداشت کرتا ہے کہ کہیں میرے بچے پر کچھ آنچ نہ آ جائے، کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. مجھ کو چھاؤں میں رکھا، خود جلتا رہا دھوپ میں. مجھ کو چھاؤں میں رکھا، خود جلتا رہا دھوپ میں. میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں. فرشتہ تو نہیں دیکھا لیکن والد تو دیکھا ہے. والدہ، اللہ رب العزت عظمت بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت حق بیان کرتے ہیں عقلی دلیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ صرف حکم بیان کر دیتے کافی تھا، لیکن عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ کیوں اتنا حق ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ رب العزت تمہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور ایک مقام پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نیکی کرنے کا. کیوں؟ کہ تمہاری ماں حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ تمہاری ماں نے 9 ماہ تکلیف پر تکلیف، ہر ماں کی الگ تکلیف، تکلیف پر تکلیف کے ساتھ تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا. تم پیدا ہو گئے، تکالیف ختم نہیں ہوئی. وفصالہ فی عامین، 2 سال تک مسلسل تکالیف برداشت کی، تمہیں دودھ پلاتی رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ کیا کرتی ہے. بچہ جب رات کو بستر گیلا کرتا ہے تو خود اس کی گیلی جگہ پر ہو کر سخت سردیوں کی راتوں میں اس کو خشک جگہ پر کرتی ہے. مسلسل یہی حکم رہتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا یہ حکم ہے انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا بھی شکر کرو، اپنے والدین کا بھی شکر کرو. اب اللہ تعالیٰ کے شکر کی کیفیت کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر زبان کے ساتھ بھی کرنا ہے، اعمال کے ساتھ بھی کرنا ہے. تو والدین کا شکر زبان کے ساتھ بھی کریں، والدین کا شکر زبان کے ساتھ کریں اور اپنے اعمال سے بھی ثابت کریں. والدین خوش ہوں ان کی خدمت کر کے، احسان کا معاملہ کر کے، جہاں ان کو جو ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کر کے اپنے والدین کا شکر ادا کریں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اتنا نیک بندہ تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات، جب بچپن میں اللہ رب العزت نے ان کو زبان، بولنے والی زبان دی، تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا. ان کی جو تقریر تھی اس کا ایک حصہ کیا ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں. خصوصاً جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کی ضروریات اور طرح کی ہو جاتی ہیں، پھر ان کا حق اور طرح کا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہاں پر بھی دیکھیے انداز توحید کے فوراً بعد کہ میں نے حکم دیا ہے کہ عبادت صرف میری کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما،
ان میں سے دونوں یا ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہیں کہنا. اف کتنا چھوٹا لفظ ہے، اف تک نہیں کہنا. ولا تنہرہما، نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے. وقل لہما قولا کریما، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ جب بھی بات کرنی ہے نرمی کے ساتھ کرنی ہے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، اور رحمت کے پر ہمیشہ ان کے لیے جھکا کر رکھنے ہیں. حضرت عروہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ پچھلی باتیں تو سمجھ آ گئیں، یہ کیا ہے کہ رحمت کے پر جھکا کے رکھنے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کو ناگواری کے ساتھ دیکھنا بھی منع ہے. یہ معنی ہے کہ اف بعد میں ہوتا ہے، آنکھیں پہلے ناگواری بتا دیتی ہیں کہ تم کہیں ایسے ترچھی نگاہوں سے، ایسی نگاہوں سے ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے کہ زبان سے اف تو نہیں کر رہے، لیکن آنکھوں سے ایسے دیکھ رہے ہو کہ والدین سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ بات اس کو ناگوار گزری ہے، ہماری یہ بات اسے پسند نہیں آئی، اس کا ریئیکشن ہماری بات پر آ رہا ہے. تو اللہ رب العزت اس سے بھی منع فرما رہے ہیں کہ اس طرح تمہیں دیکھنا بھی منع ہے. بڑھاپے کی حالت میں زور سارا عام کئی دفعہ زبان پر آ جاتا ہے، کئی موقع پر ایسی بات ہو جاتی ہے والدین سے جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ان کو ناگواری سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اف نہیں کر سکتے، ان کو جھڑک نہیں سکتے. اس سے اہمیت کا اندازہ لگائیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی اپنے والدین کو دن میں ایک بار بھی شفقت کی، پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم دن میں ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ دیکھتے ہیں اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے، تو کیا پھر بھی ہر دفعہ اللہ رب العزت ثواب کا سلسلہ اسی طرح رکھیں گے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم اللہ اکبر و اطیب، کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور والدین کا اتنا حق ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا اور لعنت فرمائی کہ جو اپنے والدین کو گالی نکلوانے کا سبب بنتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی اور کے والدین کو گالی نکالتا ہے، وہ بدلہ، وہ سبب بن رہا ہے اس کے والدین کو گالی نکلوانے کا، تو اپنے والدین کو یہ گالی نکلوانے کا سبب بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر بھی لعنت ہے. تو میرے بھائیوں، جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں اور اپنی جنت بنائیں. اللہ رب العزت کی رضا والدین کی رضا میں ہے. والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 بڑے کبیرہ گناہ فرمائے، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. 4 بڑے گناہ، کبیرہ گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گنوائے، پہلے نمبر پر شرک کو رکھا اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے والدین کی نافرمانی کو رکھا. اتنا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی. تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کر کے جنت کمائیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، تو حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انشکر لی ولی والدیک الی المصیر کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کا شکر یہ ہے کہ 5 وقت کی انسان نماز ادا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. اور جس کے والدین چلے گئے اس کے لیے شکر، والدین کی شکر کی کیفیت کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان چلا جاتا ہے دنیا سے، وہ قبر میں ہوتا ہے، پیچھے اپنے بچے کو وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ایک ڈوبنے والا مددگار کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ مددگار کو چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آ کر مجھے بچا لے. پیچھے اگر اس کی طرف سے کوئی اعمال اپنے والدین کو پہنچائے جاتے ہیں تو وہ یوں محسوس کرتا ہے، اتنی خوشی محسوس کرتا ہے جیسے ایک ڈوبتے ہوئے کو بچا لیا جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ یا والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے تو اس کو چاہیے کہ والد کے دوستوں کا خیال کرے اور والدہ کی بہنوں کا خیال کرے۔ خالہ بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا حق صرف ان کی زندگی تک نہیں ہے، کہ ان کا حق صرف زندگی تک محدود کر دیا جائے، نہیں، بلکہ ان کا حقوق جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور انسان پر یہ حق ہے کہ جب والدین چلے جائیں تو ان کے لیے توبہ استغفار کرتا رہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بچے کی توبہ اور استغفار اس کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اولاد کی برکت سے والدین کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنی جنت بنائیں، اور جن کے والدین نہیں ہیں تو وہ اب بھی اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے لیے صدقات و خیرات کر کے، نیک اعمال کر کے، ان کے لیے دعائیں کر کے وہ اپنی جنت کما سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق